बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, पहली दरखास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमा कर वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आसानी से आप तक पहुंचती रहें। नाजरीन, एक शेर है कि लगी हुई है कोई बद्दुआ ताकुब में, लगी हुई है कोई बद्दुआ ताकुब में, सकून शक्ल दिखाता है लौट जाता है। नाजरीन, आज की वीडियो से इस शेर का क्या ताल्लुक है इस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन उसके साथ साथ नाजरीन कप्तान के केसेस ज़ेर समाअत है पाकिस्तान में मुख्तलिफ अदालतों में, उस पर बात करेंगे। अभी कप्तान को रिहाई मिलती जो है वो जल्दी से नजर नहीं आ रही। उसके साथ साथ नाजरीन इलेक्शन चूंकि असम्बलियां जो है वो खत्म हो चुकी हैं पूरे मुल्क में, तो इलेक्शन कब होगा उसकी तारीख जो है वो भी बता दी गई है। किसने बताई है उस पर भी इस वीडियो में बात करते हैं। पहली बात तो ये कर लेते हैं कि जी कप्तान के केसेस। नाजरीन, इमरान खान साहब पर तोशाखाना के हवाले से जो केस था, उस केस में उनको सजा सुनाई गई और सजा सुनाने के बाद उन्हें अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया। तो इस दौरान उनके बाकी केसेस लाहौर में घेराव जलाओ के हवाले से 9 मई के बाद खसूसन जो केसेस उन पर बनाए गए, उन केसेस में उनकी जो प्री अरेस्ट बेल थी वो खारिज कर दी गई मुख्तलिफ अदालतों से। अल कादर ट्रस्ट केस में वो नैब से भी उनकी जमानत जो थी वो खारिज हो गई। अब जहां तक तोशाखाना केस का ताल्लुक है, तो वो तोशाखाना केस में इमरान खान साहब की सजा जो है वो मुअत्तल हो चुकी है, लेकिन उसके साथ साथ इमरान खान पर चूंकि और दीगर बहुत सारे केसेस हैं, तो साइफर के हवाले से उन्हें शामिल तफ्तीश करके और उनको बगैर कोर्ट में पेश किए उनका जुडिशल रिमांड कर दिया गया था। तो उसमें इमरान खान साहब की बेल जो है वो कल ज़ेर समाअत थी हफ्ते को, लेकिन उसमें जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब ने यह एतराज किया कि आपने चूंकि हाई कोर्ट में पेटिशन फाइल की हुई है, इसलिए जब तक वहां से फैसला नहीं होता या वो पेटिशन आप वहां से विड्रॉ नहीं करते तब तक जो है ये मैं बेल डिसाइड नहीं कर सकता। तो अब उनके वकला जो हैं वो फिर ये उन्होंने सोचा है कि जी हाई कोर्ट से वो पेटिशन जो हैं वो विड्रॉ करेंगे ताकि इमरान खान साहब की ये जो दरख्वास्त जमानत है इस पर फैसला हो जाए। लेकिन अगर साइफर में इमरान खान साहब की बेल हो भी जाती है, तब भी जो दीगर केसेस हैं उनमें चूंकि इमरान खान साहब की प्री अरेस्ट बेल जो है वो खारिज हो चुकी है, उसको अलहदा से चैलेंज किया गया है उनके वकला की जानिब से। लाहौर में चैलेंज कर दिया गया है। जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस असद जावेद घुराल साहब ने एक डिवीजन बेंच पर मुश्तमिल जो है वो तश्कील दिया गया था इस हवाले से। तो वहाँ ज़ेर समाअत है, वहाँ क्या फैसला होता है उसके लिए तो बहरहाल इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगर कल साइफर केस में भी इमरान खान साहब की जमानत जो है वो मंजूर हो जाती है, तब भी इमरान खान साहब जो है उनको रिहाई जो है वो मिलती नजर नहीं आ रही। उसकी रीजन यही है कि उनके खिलाफ अभी दीगर बहुत सारे केसेस हैं। लेकिन इसके बावजूद जेल से एक बड़ा अहम उन्होंने पैगाम जो है वो जारी किया है, पैगाम भिजवाया है पाकिस्तानियों के लिए। वो पैगाम क्या है? उन्होंने चूंकि मुस्लिम लीग नून से मुतलका जो लोग थे वो भी, और वो मीडिया सेल जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का प्रोपेगेंडा एक किस्म का करते हैं, उन सब के जो है वो मुंह बंद कर दिए इमरान खान साहब ने। उन्होंने कहा कि जी ना मैंने कोई डील की है और ना ही किसी की मिन्नत समाजत की है, मैं इस सेल में एडजस्ट हो गया हूँ। रूल ऑफ लॉ और हकीकी आज़ादी के लिए जितने इम्तिहान काटने पड़े मैं तैयार हूँ। मैं इस मुल्क में रहूंगा, मेरा जीना मरना इसी मुल्क के साथ है। कुछ लोग मेरे मुल्क से बाहर जाने की बातें कर रहे हैं, मैं उनकी सख्ती से तरदीद करता हूं। मैं अपना मुल्क छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। कौम अफवाहों पर कान ना धरे। मुल्क छोड़कर वो जाते हैं जिनकी जायदादें मुल्क से बाहर पड़ी हों या चोरी का पैसा छुपाने के लिए मुल्क से बाहर जाते हैं। मेरा जीना मरना इस मुल्क को कौम के लिए है और इस मुल्क में हमेशा रहूंगा। कौम डट कर खड़ी रहे। ये पैगाम दिया है इमरान खान साहब ने जेल से। और वो लोग जो इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, कभी उनकी अहलिया के हवाले से इल्ज़ाम तराशी की जाती रही कि किसी अहम शख्सियत से उनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जी इमरान खान साहब जो है वो उनको मुल्क से बाहर जो है वो भेज दिया जाए और उनके केसेस ख़त्म कर दिए जाएं। और इस हवाले से भी जी वो उनकी डील हो गई है, वो मिन्नत समाजत पर आ गए हैं। तो इमरान खान साहब ने उन सब लोगों का जो मुंह है वो बंद कर दिया है। नाजरीन, इसके साथ साथ इलेक्शन चूंकि अब होने तो हैं, कब होने अभी तक किसी को नहीं पता था, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब जो हैं मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर हैं, वजीर दाखिला रहे हैं इस मुल्क में, वजीर कानून भी रहे हैं, बड़े अहम ओहदों पर रहे हैं। उन्होंने इमरान खान साहब पर तनकीद की है कि जी, और इलेक्शन की डेट भी दी है। उन्होंने कहा क्या है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि जी अदालती निज़ाम के लाडले को बाहर जाने की क्या जरूरत, जिनका बंदा है वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं।
اور انہوں نے کہا کہ جی عالمی عدالت انصاف جانے کا مطلب پاکستان کو عالمی کٹہرے میں مجرم بنا کر کھڑا کرنا ہے، کٹ پتلی کو پاکستان کی عالمی بدنامی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، چیئرمین پی ٹی آئی پر یہ پیسہ کون خرچ کر رہا ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی دہشت گردوں کو پاکستان واپس لانے، رہا کرانے اور آباد کرانے والے اب دہشت گردوں کو نیا راستہ دکھا رہے ہیں۔ پاکستان کو عالمی عدالت انصاف میں کھڑا کرنے سے فلسطین اور مقبوضہ جموں و کشمیر کے انسانوں کے حقوق غصب کرنے والوں کو دلی خوشی ہوئی۔ اور دوسری انہوں نے بات جو انتخابات کے حوالے سے کی ہے وہ یہ کہ عام انتخابات فروری میں ہوں گے۔ رانا ثناءاللہ صاحب کی کیا حیثیت ہے، وہ چیف الیکشن کمشنر ہیں یا ان کے پاس ایسا کون سا عہدہ ہے جس سے وہ یہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ فروری میں ہوں گے 2024 میں۔ رانا ثناءاللہ صاحب، جہاں تک آپ کی اس بات کا تعلق ہے کہ جی وہ عالمی عدالت انصاف میں، تو حامد میر صاحب کے پروگرام میں اس پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے وکیل جو ہیں انہوں نے بڑا اپنا واضح موقف دے دیا، اس پر زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سارے لوگ سن چکے ہیں۔ لیکن جہاں تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کو عالمی عدالت انصاف میں لے کے جانے کا مطلب پاکستان کو مجرم بنا کر کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے، تو پاکستان کو مجرم بنانے والا کون ہے؟ پاکستان کو مجرم بنانے والے رانا ثناءاللہ صاحب آپ اور آپ کی حکومت تھی، اور یہ جو موجودہ نگران حکومت ہے یہ بھی آپ ہی کی حکومت کا تسلسل ہے۔ اس دور حکومت میں بھی ظلم جو ہے وہ کم نہیں ہوئے بلکہ ظلم میں اضافہ ہو گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر جنوبی پنجاب کے صدر اون عباس بپی کو اسی نگران حکومت میں اٹھایا گیا، اسی نگران حکومت میں صداقت علی عباسی صاحب جو ہیں ان کو اٹھایا گیا، اور اب تک ان کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں۔ آپ کے دور حکومت میں پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لوگوں کو اٹھایا گیا، ان سے ان کی گن پوائنٹ پر وفاداریاں تبدیل رہ گئیں۔ پاکستان کو کٹہرے میں کھڑا آپ نے کر دیا انسانی حقوق کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، عثمان ڈار صاحب کی فیملی کے ساتھ کیا ہوا، میاں اسلم صاحب کا گھر جو ہے وہ لوٹ لیا گیا، ان کی بیٹی کا جہیز تک لوٹ لیا گیا، تو یہ سارے جرائم ایسے ہیں جو کسی مہذب معاشرے میں جن کی کسی صورت اجازت نہیں ہو سکتی۔ آپ پر تو ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے بھی 14 لوگوں کے قتل کا الزام ہے، آپ پر منشیات کا الزام ہے، آپ پر کون سا ایسا الزام ہے جو نہیں ہے؟ تو رانا ثناءاللہ صاحب انتہائی معذرت کے ساتھ آپ کو یہ سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے لاڈلے کی، تو لاڈلا کون ہے؟ لاڈلا وہ ہے جو اس ملک سے سزا ہونے کے بعد اس ملک کی عدالتوں نے اس کو باہر بھیج دیا 50 روپے کے اسٹامپ پر، وہ لاڈلا ہے۔ لاڈلا وہ ہے جس پر اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کے الزام میں فرد جرم عائد ہونی تھی، لیکن اس کو اٹھا کر اس ملک کا وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ لاڈلا وہ ہے جو اس ملک میں جس کی پراپرٹی تک کنفسکیٹ کرنے کا آرڈر ہو چکا تھا، لیکن اس کو جہاز پر لا کر اس ملک کا وزیر خزانہ بنا دیا گیا۔ لاڈلا کون ہے؟ اس ملک میں اربوں کھربوں روپے کی لوٹ مار کے باوجود آپ نے نیب قوانین میں ترامیم کر کے اپنے سارے کیسز ختم کرا لیے عدالتوں سے۔ کبھی گواہ مار دیے گئے، کبھی پروسیکیوٹر مار دیے گئے، کبھی جج تبدیل کر لیے گئے، کبھی ججز کی ویڈیو بنا لی گئی، ان کو بلیک میل کیا گیا، اپنی مرضی کے فیصلے لیے گئے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ اس ملک میں لاڈلا عدالتوں کا کون ہے۔ آپ سے زیادہ لاڈلا یا آپ کے جو نام نہاد لیڈر ہیں ان سے زیادہ لاڈلا کوئی نہیں ہے۔ ناظرین، ویڈیو کے شروع میں نے ایک شعر پڑھا تھا کہ لگی ہوئی ہے کوئی بد دعا تعاقب میں، سکون شکل دکھاتا ہے لوٹ جاتا ہے۔ عمران خان صاحب کے دور میں جب وہ عمران خان صاحب آئے تھے 2018 میں، تو اور پھر 2022 میں ان کی حکومت ختم ہوئی، تو ایک اکنامک سروے آف پاکستان جو ہے اسی نون لیگ کی حکومت نے جو ہے وہ کروایا تھا، اور اس میں جو اعداد و شمار سامنے آئے تھے وہ ان لوگوں کے منہ پر ایک تمانچہ ہے۔ بہت سارے لوگوں کو پتا ہے لیکن میں کچھ لوگوں کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جو یہ میں بات کر رہا ہوں 2021-22 کی، کہ جی ڈی پی کا جو ہدف تھا جو طے کیا گیا تھا وہ تھا 4.8%، لیکن حاصل کتنا ہوا؟ 6%، یعنی 6%، 1.2% زائد حاصل ہوا۔ زرعی شعبے میں جو ترقی کا ہدف مقرر کیا گیا تھا وہ کیا گیا تھا 3.5%، لیکن 4.4% حاصل ہوا، یعنی زرعی شعبہ جو ہے وہ بھی ترقی کی منازل طے کر رہا تھا۔ اور جہاں تک صنعتی شعبے کا تعلق ہے تو صنعتی شعبے کی ترقی کی شرح جو ہے اس کا ہدف مقرر کیا گیا تھا 6.6%، لیکن وہ 7.2% حاصل ہوا۔ اسی طرح سروسز کے شعبے میں 4.7% کا ہدف مقرر کیا گیا تھا، لیکن 6.2% جو ہے وہ حاصل ہوا۔ یعنی تمام اشاریے جو تھے وہ مثبت تھے عمران خان صاحب کے دور میں۔ اسحاق ڈار صاحب خود ایک ٹی وی پروگرام میں
یہ اعتراف کر چکے ہیں کہ جب ہم گئے تھے تو ہمارے دور میں جو ایکسپورٹ تھی وہ تھی 24.8 بلین ڈالر، لیکن عمران خان صاحب کے دور میں وہ ایکسپورٹ 32 بلین ڈالر پر پہنچ گئی تھی، یعنی تقریباً 8 بلین ڈالر یا 7 سم تھنگ وہ زیادہ ہو گئی تھی۔ شبر زیدی صاحب جو ہے انہوں نے ایک پروگرام میں بتایا کہ 2018 میں جب عمران خان صاحب اقتدار میں آئے اور پاکستان مسلم لیگ نون کا اقتدار ختم ہوا تو پاکستان کا جو تجارتی خسارہ تھا وہ 34 ارب ڈالر تھا۔ یہ بات کرتے تھے نا اسحاق ڈار آئے گا اور پتہ چل جائے گا اور ڈالر جو ہے وہ منہ چھپاتا پھرے گا، تو یہ سب بکواس کر رہے تھے۔ انتہائی معذرت کے ساتھ میں نے لفظ غلط استعمال کیا یا سخت لفظ استعمال کیا، لیکن میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی لفظ نہیں تھا، تو یہ سب لوگ اس وقت بکواس کرتے تھے۔ شبر زیدی جو چیئرمین ایف بی آر بھی رہے ہیں، یہ ان کی زبانی کہ پاکستان کا تجارتی خسارہ 2018 میں 34 ارب ڈالر تھا، جو پاکستان کی تاریخ کا بدترین سال تھا، اور پھر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ بھی 15 بلین US ڈالر تھا، جو بدترین تھا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے اپنے 5 سالہ دور اقتدار میں پاکستان مسلم لیگ نون نے 5 سال میں 42 ارب ڈالر جو ہے وہ قرضہ لیا ہے۔ اور جہاں تک یہ پی ٹی آئی پر اس بات کرتے رہے کہ جی پی ٹی آئی نے ملک کا بیڑا غرق کیا، ناظرین 2009 میں اور 1994 میں آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ہوئے تھے، اور وہ جو معاہدے تھے اگر ان کی تفصیلات اس قوم کے سامنے آ جائیں تو آنکھیں کھل کے رہ جائیں گی کہ جی یہ کیا جاتا رہا اس ملک کے ساتھ۔ عنقریب وہ معاہدے جو ہیں وہ بھی قوم کے سامنے آ جائیں گے۔ اس میں پوری دنیا میں ایک اصول ہے کہ جی ٹیک اینڈ پے، یعنی آپ کو چیز لیں گے تو پھر آپ اس کی پیمنٹ کریں گے، لیکن آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کیے گئے کہ جی ہم بجلی نہیں بھی لیں گے تب بھی جو ہے وہ آپ کو پیمنٹ کریں گے۔ اور یہ پاکستان تو یعنی دنیا کی تاریخ میں آج تک اس قسم کے معاہدے جو ہیں وہ نہیں کیے گئے تھے۔ فکسڈ کیپیسٹی چارجز کی مد میں اربوں روپے جو ہے، یعنی صرف کرایہ، دوسرے لفظوں میں اربوں روپے کرایہ جو ہے وہ آئی پی پیز کو پے کیا جاتا رہا ہے۔ یہ 1994 اور 2009 کے جو معاہدے ہیں یہ سامنے آنے چاہیے۔ اس وقت حکومت کس کی تھی، یہ معاہدے کس نے کیے، اور ادائیگی ڈالر میں کرنی تھی۔ بجلی بنائیں نہ بنائیں آپ نے اس کی پیمنٹ کرنی ہے، آپ نے اس کا کرایہ دینا ہے، اور پھر 40 سال کے لیے جو پروجیکٹ ہے اس کی قیمت جو ہے وہ آپ نے 10 سال میں ادا کر دینی ہے۔ مطلب یہ ظلم دیکھیں کہ وہ چیز جو آپ کو 40 سال میں حاصل ہوگی لیکن آپ اس کی قیمت 10 سال میں ادا کریں گے، اور پھر وہ جو 10 سال ہیں اس میں بھی آپ نے ادائیگی ان کو فل کی ہے، لیکن وہ چونکہ بینک سے لون لیا گیا تھا، 30% آئی پی پیز کا اپنا تھا، 70% لون تھا، یعنی اس لون کی ادائیگی بھی حکومت پاکستان نے کیا۔ حکومت پاکستان نے کیا کیا، اس ملک کے غریب عوام نے کیا۔ ناظرین کل سائفر کے والے سے عمران خان صاحب کا کیس زیر سماعت ہے، اس کے لیے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اور آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔